الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اپنے بندوں کو رحمت حاصل کرنے کے لیے اشرائے رحمت بھی عطا فرمایا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں جنت کا مسافر بننے کا شرف عطا فرمایا، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، آپ کو مجھے اس کائنات میں بسایا گیا، اور جن کے صدقے ہمارے عیبوں کو چھپایا گیا، اس محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آپ اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے رمضان کی ساتوں میں اپنے حبیب کے صدقے جمعہ عطا فرمایا اور اپنے دربار کی حاضری عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ ہمیشہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنا نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ایک حدیث پاک سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح دوسری خواتین کی جانب نظر کرنے سے بچاتا ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے انسان شرمگاہ کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے کلمات جو ارشاد فرمائے، ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول بکھرے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ شہوات کو توڑنے والا ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث پاک سے ہمارے علماء کئی مسائل بیان فرماتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں دامن مصطفیٰ میں پناہ لی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ چلتے چلتے ایسے علاقے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بکریاں چرا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جوان، کیا ہمیں دودھ پینے کے لیے کوئی بکری دو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، جناب میں امین ہوں، مجھے امانت کے اندر خیانت کرنے کا سبق نہیں پڑھایا گیا، مجھے بکریاں چرانے کا حکم ہے،
کسی اور کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کرم فرمایا، فرمایا ایسی بکری لے آؤ جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی بکری پیش کی، میرے کریم نے کچھ کلمات پڑھے، اس بکری پہ دم فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام کیا اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ فرمایا حضور نے بھی دودھ نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر نے بھی نوش کیا، جتنا ضرورت تھا استعمال کیا، پھر حضور نے دم کیا تو جیسے پہلے بکری تھی اب پھر ویسے ہی ہو گئی۔ فرماتے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں مجھے بھی سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تم تو دوسروں کو سکھانے والے ہو۔ گویا نگاہ مصطفیٰ سالوں کے بعد جو منظر مدینے کی سرزمین پر ظاہر ہونے والا تھا اسے دیکھ بھی رہی ہے، اور لب مصطفیٰ سے کلمات جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ مستقبل کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور پھر ہر لمحے حضور سے دین سیکھتا رہا۔ حضور نے مجھے دین سیکھنے کے معاملے میں اتنی اجازت عطا فرمائی، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ فرمایا عبداللہ تجھے آتے ہوئے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ اٹھایا کر اور گھر میں داخل ہو جایا کر۔ آپ فرماتے ہیں میرے حضور نے جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں نکاح کیا کرو، اس سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت رہے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ آج میرے معاشرے میں بیراہ روی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، برا نہ بنائیے گا، حقیقت کو قبول کیجئے، جو سچ ہے نا ہم اس سے منہ بھی موڑ لیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ میرے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ بے حیائی اور برائی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے جب تک تیری بہن کی شادی نہیں ہوگی تیرا بھی نکاح نہیں ہوگا، جب تک تو کرائے کی دکان چھوڑ کے اپنی دکان نہیں لے گا تو اس کا مطلب تو ابھی تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، تیرا نکاح نہیں ہوگا، تو جب تک اپنا گھر نہیں لے گا تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ جوان جو تربیت سے خالی ہے اور اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہے، یہ شیطان کے وسوسے میں آ کر گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن ماں باپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اے نوجوان مسلمان بھائیوں اس جرم سے بچو، کیونکہ یہ جرم بہت خطرناک ہے اور اس جرم کی سزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمہ نے ایک مقام پر ایک جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے تاریخ میں ایسا واقعہ پڑھا، ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے جوانی کے اندر صرف ایک خاتون کو کندھا مارا پھر توبہ کی، لیکن مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس جرم کی سزا ملے گی تو پھر ملی۔ فرماتے ہیں میری موت کا وقت مجھے یقین تھا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کی سزا نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں اتنا بیمار ہوا کہ لوگوں نے کہا اب چلے جائیں گے، لیکن وہ کہتے تھے میں ابھی اس لمحے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، میں اپنے جرم کی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ فرماتے میری جوان بیٹی تھی، آقا سے محبت کرنے والوں توجہ سے سنیے گا، جوان دوستوں کو بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میری جوان بیٹی تھی، دوا لینے کے لیے نکلی۔ کیا لینے کے لیے؟ دوا لینے کے لیے نکلی تو راستے میں کسی نے کندھا مارا تو پلٹ آئی اور کہنے لگی بابا تیرے تقوی پہ مجھے شک نہیں، پر اتنا ضرور بتا دے کبھی تجھ سے یہ جرم ہوا کسی کی بیٹی کو تو نے کندھا مارا ہو؟ کہا مجھے بڑے بازار میں ایک جوان نے کندھا مارا۔ سوچئے جب کسی کی بہن بیٹی کو اتنی سی تکلیف دی جائے تو اس کی سزا اپنی اولاد میں ملتی ہے، تو اگر کوئی کسی کی عزت سے کھیلے گا اور اس کی عزت لوٹے گا تو وہ دنیا میں کس منظر پہ ہوگا اور وہ کتنا بدترین آدمی بنے گا۔ اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی حفاظت کے لیے راستہ عطا فرمایا۔ فرمایا تم روزہ رکھو، یہ تمہیں
تمہارے اندر جو شہوت پائی جاتی ہے اس سے بچا لے گا، یہ اس کو ختم کر دے گا، اللہ رسول کے قریب کر دے گا۔ یہاں سے میں یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب نفلی روزہ کی یہ تاثیر ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو جو بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرض روزہ رکھے گا تو اللہ اسے کتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مشکل ترین ہے، اور بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی مشکل کام کرانا ہو تو لوگوں ہمیشہ یاد رکھنا، سامنے والے سے اچھی بات کرو، انداز اچھا اپناؤ، تو بندہ محبت کے اندر مشکل ترین کام سے بھی گزر جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی کبھی لوگ ایسے جملے بھی بولتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ علامہ حسن صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک محاورہ لکھنے والے نے جملہ لکھا، اور جملہ یہ لکھا کہ محبت میں تو سوئی سے گزرنا پڑے تو اس سے بھی گزر جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، دنیا والے عورتوں کی محبت میں، دولت کی محبت میں، گاڑیوں کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں، تو خدا کے بندے، خدا سے محبت کرنے والے، خدا کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے خدا رسول کی محبت میں کن کن حدوں سے گزر سکتے ہیں۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہر حد سے گزر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، بنگال کے بادشاہ کہلاتے ہیں، بلبل بنگال ان کا لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ مومن خدا کی راہ میں مرنا سیکھتا ہے، اس لیے جسے خدا کی راہ میں مرنا نہیں آیا اسے جینا بھی نہیں آیا۔ مومن تو خدا کی راہ میں مرنے تک کی قربانی دیتا ہے، تو پھر روزہ اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اور بڑے بزرگوں نے فرمایا نا، کسی سے مشکل کام لینا ہو تو بات کون سی کرو؟ اچھی بات کرو، انداز اچھا اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایسے کام کرنے کا حکم دیا جو اس کے نفس پر بھاری ہے، تو رب تعالیٰ نے ایسا انداز اپنایا کہ بندہ اگر اس انداز پہ غور کرے تو رب کے ندا کی لذت سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم رب کے حکم پر توجہ کرو، خدا کی پکار اتنی کمال والی ہے کہ اس پکار پہ اگر توجہ کرو تو تمہاری زندگی کی اگلی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اب قرآن مجید سنیے اور ایمان پیدا کیجئے۔ رب اپنے بندے کو پکار کے کیا فرماتا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور محبت سے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اور اللہ نے جب اس بات کو بیان کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی تفصیل کو اپنی امت میں بیان کر کے امت کے لیے آسانی کا راستہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چلیے بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں مجھے حاضری کا شرف ملا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بھی کرنے لگے، میرے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے قریب ہو آؤ۔ اللہ کرے آپ اور میں اس جمعے کے صدقے میں مدینے والے کے قریب ہو جائے، کرم ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کہیے میرے گھر میں بھی ہو جائے
یا رسول اللہ، محبت سے کہیے کیا پتا آپ کا بارگاہ مصطفیٰ میں ندا لگانا قبول ہو جائے اور ہم سب کو مدینے والے کا دیدار ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے قریب نے ارشاد فرمایا علی میرے قریب ہو جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، میرے آقا نے فرمایا علی جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے اور جناب جبریل امین پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا علی جناب جبریل امین اللہ کا حکم لائے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں، اور ہر مہینے کے اندر وہ 3 روزے رکھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب میرے لیے ہوگا یا میں جن جن کو بتاؤں اور جو اس پر عمل کرے ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں بھی اس پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے لب اقدس سے نکلنے والے ان کلمات کو سماعت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے پہلے دن کے بدلے میں اللہ 10,000 سال کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرے دن کے بدلے میں 30,000 سال کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن کے بدلے میں 1,00,000 سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ دن کون سے؟ فرمایا ہر مہینے کا 13، 14 اور 15 دن، 15 تاریخ کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے پہلے ہر مہینے میں یہ روزے امت محمدیہ پہ فرض کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اس امت پر کرم فرمایا، انہیں رمضان کے روزے عطا فرمائے۔ اس امت پر اللہ نے عاشورہ کے دن کا روزہ بھی لازم کیا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے آ گئے تو 14 تاریخ، 13 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ جو فرض تھا اس کا فرض کا حکم منسوخ ہو گیا۔ عاشورہ کے دن کا روزہ جو فرض تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی رکھے گا تو ثواب، نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی روزہ ایسا ہے جسے بندہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، اس روزے کو رمضان کا روزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، جس راوی نے اس روایت کو بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے خود مولا علی سے پوچھا کہ یہ روزے اتنی فضیلت والے کیوں ہوئے؟ مولا علی فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا سے زمین پر بھیجا، جنت سے زمین کی جانب منتقل فرمایا، تو سورج کی گرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس سیاہی رنگ میں تبدیل ہو گیا، تو جناب جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں
کہ آپ کے جسم اقدس کا رنگ سفیدی میں تبدیل ہو جائے؟ حضرت جبریل امین سے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی راہ بتاؤ۔ جناب جبریل امین نے فرمایا آپ 3 روزے رکھیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے جسم اقدس کے رنگ کو تبدیل فرما دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 1 روزہ رکھا تو اس کے بدلے میں جسم کے 3/4 حصے کا رنگ سفیدی میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے دن کا روزہ رکھا تو مزید 3/4 حصہ سفیدی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر تیسرے دن جب روزہ رکھا تو پورے جسم اقدس کا رنگ سفیدی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لیے ان روزوں کو ایام بیت کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، مسلمانوں پر اللہ نے روزے فرض کیے، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے، بولیے روزے فرض کیے گئے۔ یہودیوں پر بھی روزے فرض ہوئے اور عیسائیوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ یہودیوں پر بھی علماء فرماتے ہیں رمضان ہی کے روزے فرض ہوئے تھے، اور عیسائیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض ہوئے، لیکن پھر انہوں نے جب اپنے دین کو بدلا، انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال کے بعد دین میں اپنی منمانیاں شروع کر دیں، تو پھر یہ حالات انہیں دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے جو حالات پیدا کیے وہ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہ کام کیا، انہوں نے دیکھا کہ کبھی رمضان سخت سردی کے موسم میں آتا ہے اور کبھی سخت گرمی کے موسم میں آتا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا مہینہ نکالو نہ سردی ہو نہ گرمی ہو تاکہ یہ کام کرنا آسان ہو۔ تو انہوں نے موسم بہار ڈھونڈ لیا اور اس میں وہ روزے رکھنے لگے اور کہنے لگے ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا اس مخالفت کے بدلے میں ہم 10 روزے بڑھا دیتے ہیں تاکہ اللہ معاف فرما دے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے اللہ کا جو فرض اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کر دے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر ان کے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اس بادشاہ نے منت مانی اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے روزے اور بڑھا دوں گا۔ بہر کے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کے بعد والے بادشاہ نے 10 روزے آگے بھی بڑھا دیے، 10 روزے پیچھے بھی بڑھا دیے۔ اب نہ جانے ان کی کیا صورتحال ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنی منمانیاں کرتے ہوئے جس طرح ذکر مصطفیٰ کو چھپایا، اسی طرح احکامات خداوندی میں بھی منمانی کی، اور انہوں نے بھی اپنے موسم کے اعتبار سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی قوم ہے جو نہ روزوں میں بڑھوتری کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، اس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت محمدیہ یہ روزے رکھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہے، اور ان کی عرض یہ ہے یا رسول اللہ کرم کر دیں، یا رسول اللہ کرم کر دیں، اور کرم کی خیرات عطا کر دیں، خیرات بھی یوں عطا کر دیں اپنے در کا نوکر ہی بنا لیں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ مسلمان روزہ رکھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہتا ہے؟ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار جو نوکری کے لیے۔ آپ بھی کہیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ ہم اللہ کے حکم پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ حکم خدا پر عمل کرنے سے مصطفیٰ کا قرب ملتا ہے، اور جسے حضور کا قرب ملے گا اسے رب کی رحمت نصیب ہوگی۔
آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، تو یہ روزے وہ عبادت ہے جو عقل سے اعلیٰ ہے۔ عقل سوال کرتی ہے کہ بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، پیاسا رہنا بھی عبادت ہے، تو رب نے اپنے بندوں کو فرمایا اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ فرمایا جو بات تمہاری عقل میں نہ تھی ہو اس کا انکار نہ کرنا، بلکہ عشق الہی کے سمندر میں غوطہ لگانا اور محبت الہی کی سواری پہ سوار ہو کر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی محبت سکھاتا ہے روزہ۔ کس کی محبت سکھاتا ہے؟ پوچھی، اللہ کی محبت سکھاتا ہے روزہ، اور اس کی جزا کون عطا فرمائے گا؟ اللہ۔ کون عطا فرمائے گا؟ اس روزے کی جزا کون عطا فرمائے گا؟ ہر چیز کی جزا اللہ دے گا، لیکن جس کے بارے میں خصوصی اللہ فرمائے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اس لیے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں اس روزے سے پیار کرو، اس روزے سے محبت کرو اور اس کا خیال کرو اور اس کا لحاظ کرو، چاہے کتنی گرمی ہو جائے، چاہے کتنی پریشانی ہو جائے، چاہے کتنی تکالیف ہو جائے، اس کا خیال کرو، کیونکہ اگر قیامت کے دن اس کے بدلے میں رب کا دیدار ہوا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رمضان کا مہینہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس پورے مہینے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اونچی، مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کا دن بھی مبارک ہے اور اس کی رات بھی مبارک ہے۔ فرمایا دن میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو قیام کیا جاتا ہے، اور اس قیام والی نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز، آپ بولے نہیں، نماز۔ اللہ مدینے کی حاضری دے، اللہ ہم سب کو مدینے میں پڑھنے کی توفیق دے، اس نماز کو کہتے ہیں نماز تراویح۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے گرد ایک ایسے فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، جب رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ سے کہتے ہیں مالک اجازت دے دے، رمضان آ گیا ہے، میرے مالک رمضان آ گیا ہے، کرم کر دے، امت محمدیہ کی جانب جانے کی اجازت عطا فرما دے۔ میرے کریم فرماتے ہیں وہ فرشتے زمین کی جانب نزول فرماتے ہیں، اور جہاں تراویح ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ قیام فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ فرشتے جس سے مس کر جائیں وہ بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ یہ تراویح بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اہتمام کیجیے۔ ہم بجلی کا بل بھرنے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، 2 دن 4 دن پہلے اپنے گھر میں بچوں سے کہتے ہیں بیٹا فلاں تاریخ کو آخری ڈیٹ ہے، لہٰذا 1 دن پہلے چلے جانا، آخری دن لائن میں رش زیادہ ہوتا ہے، پھر پریشانی ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تربیت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑیے، اللہ کے دین سے جوڑیے، اللہ کے نظام سے جوڑیے۔ ہم تمام مسلمان اس وقت تباہی اور بربادی کا شکار اس لیے ہے برادران اسلام کہ میں اور آپ اللہ کی رضا والے کاموں سے دور ہو گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور وہاں دکان میں 2 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہوں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر درس میں شریک ہوں گے، تو اتنے میں تو دکان پر بندہ آگے نکل جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔
میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا نہیں کھلایا؟ بولیے، کھلایا نا، اور بہت اچھا کھلایا۔ اور ماں کے دودھ سے اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اور سب سے بہترین رزق عطا فرمایا۔ ماں کے دودھ جیسی تاثیر والا کوئی دودھ نہیں ہے۔ جب ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا تھا وہ عطا فرماتا تھا، اب تو ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے تو کیا وہ ہمیں محروم فرما دے گا؟ نہیں فرمائے گا۔ وہ بڑا کریم ہے جو اس کے آگے سر جھکاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتا ہے، وہ اس پر یہ کرم فرماتا ہے۔ وہ اگر بندہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتے ہوئے تڑپ جائے، اس کا قرآن سنتے ہوئے رو پڑے، تو وہ کرم کہہ دیتا ہے، اپنے بندے کو کعبے کے سامنے بھی بلا لیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو رب کریم کرم کرے، حرم کعبہ کے سامنے تمہیں یہ شرف حاصل ہو کہ تم نماز کی سعادت پاؤ، تو اپنے سارے کام چھوڑو، اپنے گھر والوں کو گھر پہ چھوڑو، رشتہ داروں کو ان کی منازل پہ چھوڑو، اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے حاضر ہو جاؤ، کیونکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کرم کے لیے جھولی تو پھیلاؤ، جھولی پھیلانا ہمارا کام ہے، ہمارے کام بنانا ہمارے رب کا کام ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو بدلیے اور رمضان المبارک کی قدر کیجیے۔ بہت سے میرے مسلمان بزرگ، نوجوان، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں پچھلے سال رمضان المبارک میں رمضان کی برکتیں حاصل کر رہی تھی، زندگی نے وفا نہ کیا، موت نے انہیں اپنی آغوش میں سلایا، اور آج وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ رمضان کے آنے پر وہ اپنے اوپر حسرت کر رہے ہوں گے کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں پھر رمضان مل گیا اور انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی شخص سدا نہ یہاں رہے گا نہ رہ سکتا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ہمیشہ اللہ کی ذات رہے گی، کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ ہم نے قبر کا سفر کرنا ہے تو تیاری کیجیے آخرت کی۔ یہ روزہ ہمارے لیے ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، تو عزم کیجئے کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، کتنی بھی پریشانی ہو روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ جن احباب کو کبھی کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے وہ اس پر صبر کریں، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ جو نہیں رکھ سکتے وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو میں فدیہ ادا کر رہا ہوں اسے قبول فرما لے، کرم کر دے مالک، میں اس قابل نہیں کہ میں کچھ تیرے دربار میں پیش کر سکوں، یہ تو تیری کرم نوازی ہے، تو نے اپنی رحمت پہ چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے حضور عاجزانہ دعائیں التجائیں کریں کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ایک تو مسجد شریف کی الحمدللہ تعمیرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ دوست اس بات کو جانتے ہیں، مسجد شریف کا جو مینار تیار ہو رہا ہے آپ ہی احباب کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اب تک تعاون کیا اللہ قبول فرمایا، کہیے آمین۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ملائیں۔ مینار جب بن جائے گا اور اذان کی آواز بلند ہوگی، جہاں تک آواز جائے گی، اگر آپ کا 1 روپیہ بھی ہوگا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر زیادہ دیں گے تو جو اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا ہے اللہ اسے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ میں ایک بات سنا کر آپ کو اس بات کی جانب راغب کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے اس سے دنیا کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اور رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں، اور ثواب بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کہیں چلا گیا اور بیوی گھر میں تھی۔ کبھی کبھی عورتیں بگڑ جاتی ہیں، اللہ کرے ہر مسلمان کی بہن، بیوی اور بیٹی پر خصوصی رحمت ہو اور وہ برے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ خاتون کو اس کی ماں نے ورغلا دیا،
اور کہا کہ تیرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، جھوٹا طلاق نامہ بھی بنوا کے ماں نے بھجوا دیا۔ اب یہ خاتون جب گھر کی جانب گئی تو جس علاقے میں اس کی ماں رہتی تھی اس علاقے میں جو بادشاہ وقت تھا اس نے یہ اعلان کرایا تھا مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسکین اس خاتون کے دروازے سے گزرنے لگا تو رو کے کہنے لگا بہن کچھ دے دے کھانے کے لیے، بڑا پریشان ہوں، اگر اب نہ ملا تو مر جاؤں گا۔ خاتون نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے بادشاہ نے منع کیا ہے؟ کہا مہربانی کر دے مجھے کچھ دے دے۔ خاتون نے روٹی پکائی اور اس کے حوالے کر دیے۔ اب یہ مسکین جیسے ہی روٹی لے کے نکلا تو پہرے داروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا یہ روٹی کہاں سے ملی؟ اس نے کہا فلاں گھر سے ملی ہے۔ خاتون کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تجھے نہیں پتا ہمارے دربار میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ خاتون کے 2 بچے تھے، انہیں کہنے لگی بچوں واپسی گھر چلو۔ اب جب وہ خاتون گھر جانے لگی تو راستے میں نہر آئی، اس نے ایک بچے سے کہا بیٹا پانی بھر کے پلا دو، بڑی پیاس لگی ہے۔ بچہ پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی جھکا تو بچہ اس میں گر گیا۔ دوسرے بیٹے سے کہا بیٹا بھائی کو بچا، وہ بچانے کے لیے بڑھا تو وہ بھی ڈوب کے مر گیا۔ خاتون وہاں غم زدہ کیفیت میں کھڑی، کوئی آنے والا آیا، رب کی طرف سے آیا اور آ کر کہا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ لوٹا دیے جائیں اور تیرے بچے لوٹا دیے جائیں؟ اس نے کہا میرے بچے لوٹا دو، ہاتھوں کی خیر ہے، ماں سے پیار کیا کرو، ماں اپنی اولاد سے ایسے محبت کرتی ہے، وقت اپنے دامن میں اجازت نہیں دیتا، توجہ سے اس بات کو سن کر اس کے اثر کو قبول کیجئے گا۔ اس خاتون نے کہا بچے لوٹا دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ آنے والا اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ تھا، اس نے حکم کیا تو مردہ بچے زندہ ہو گئے، اور اس نے اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا تو اس خاتون کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں اتنا دم آ گیا کہ وہ ہاتھ دوبارہ کام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بتاؤں تجھے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ کیونکہ تو نے مسکین کو حاجت کے وقت دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیری اس نیکی کے بدلے میں تجھے اولاد بھی واپس لوٹا دی اور تیرے گھر بھی عطا، تجھ پر یہ کرم کیا، تجھے ہاتھ بھی واپس لوٹا دیے۔ میں یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ جب کسی کو روٹی کھلانے سے اتنا بڑا ثواب اور اتنے بڑے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے تو اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے تو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ جسے چاہ در پہ بلانیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی۔ یہ آپ کا نصیب ہوگا کہ آپ مسجد شریف میں کتنا اپنا حصہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے ابھی مسجد شریف کے خادم اعلیٰ شوکت سعیدی صاحب بتا رہے تھے کہ 20 پنکھے مسجد میں نئے لگائے گئے ہیں اور ان کی رقم ادا کرنی ہے، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ مسجد کا جو مینار کا کام چل رہا ہے، حضرت بتا رہے تھے کہ وہ کام بھی ادھار پہ چل رہا ہے، تو آج یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم نے مسجد شریف کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ یہ کام نقد میں ہونا شروع ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے تو آج عزم کریں کہ انشاءاللہ پابندی سے اتنی خدمت کریں گے کہ یہ کام ہم پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، تو یہ موسم ہے نیکیاں کمانے کا۔ اللہ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں آذان ثانی جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آج سے محراب کے منبر کے سامنے ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آذان جمعہ مسجد کے دروازے پہ دلاتے تھے، تو علماء نے مسئلہ یہی بیان کیا کہ مسجد کے دروازے پہ ہی ہونی چاہیے، لیکن پھر جیسے وقت اور حالات بدلے، مسجدیں وسیع ہو گئی اور دروازوں پر جانا اور آنا ممکن نہ ہوا، تو علماء نے اس پر فتویٰ جاری کیا کہ جمعۃ المبارک کے اندر مسجد میں امام کے سامنے بھی اگر آذان جمعہ ہوگی تو آذان جمعہ جائز ہے،
اس سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔